میں نے اسی عاجزی سے کہا، وہ میڈم پلیز اس ناول کا کچھ کر دیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مجھے روز کے 5 روپے دینے پڑیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولی، اوہ ہاں وہ تو میں کروں گی، لیکن یہ کل مشکل ہے، تم کو میڈم کے غصے کا تو پتہ ہی ہے نا۔ تو میں نے کہا، میڈم میری حالت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں 5 روپے روز کا کرایہ نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ سر ہلا کر بولی، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی، چلو 2 دن کا کرایہ میں تم کو دے دیتی ہوں، آگے کی پھر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر میڈم ندا نے اپنے سینے پر لیا ہوا دوپٹہ ایک طرف کیا اور میرے دیکھتے دیکھتے اپنا لیفٹ ہاتھ اپنی قمیض میں ڈالا اور اسے ٹٹولتے ہوئے بولی، کہاں گئے پیسے؟ ابھی تو یہیں رکھے تھے۔ اور پھر اپنے ہاتھ کو قمیض کے اندر گھماتے گھماتے اپنے سینے کو قمیض سے باہر نکال لیا اور میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں رہ گئے پیسے؟ اور میری نظر ان کے باہر نکلے ہوئے سینے پر پڑی۔ ان کے سینے کی سکن کافی گوری سی تھی، جس کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے، اور میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور میں کوشش کے باوجود بھی ان کے اس خوبصورت سینے سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میری شلوار میں ایک تمبو سا تن گیا۔ حالانکہ موقع بھی نہ تھا، پھر بھی نہ جانے کیسے، لیکن یقین کریں مجھے اس بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ میں تو بس ان کا گورا چٹا سینہ دیکھنے میں مگن تھا۔ انہوں نے کوئی 30-40 سیکنڈ تک اپنی قمیض کو ٹٹول ٹٹول کر پیسے ڈھونڈتی رہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ گہری نظروں سے میری طرف بھی دیکھتی جا رہی تھیں، لیکن شاید وہ مجھے کم اور اس کو زیادہ گھور رہی تھی، پر میں اس سے بے نیاز ان کے گورے سینے کو دیکھنے کی لذت لے رہا تھا۔ اور پھر بولی، میرا خیال ہے پیسے دوسری سائڈ پر ہیں، اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ دوسری سائڈ میں ڈالا اور کچھ دیر تک اپنا ہاتھ وہاں گھماتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں مسلسل میری شلوار پر تھیں۔ پر قسم لے لیں جو مجھے اپنی اس کیفیت کا ذرا بھی احساس ہوا ہو۔ میری تو نظریں میڈم پر گھڑی ہوئی تھیں کہ کب وہ باہر نکلے اور میں اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک سکوں۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی پہلے کی طرح میڈم نے میری یہ بھی خواہش پوری کر دی، جس کو دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کچھ دیر تک میڈم مجھے نظارہ لینے دیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ادھر ادھر گھمایا اور 100 کا ایک نیا نوٹ باہر نکال کر بولی، یہ لو، اس کو 2 دن کا کرایہ دے دینا۔ اس زمانے میں میرے لیے 100 کا نوٹ بہت بڑا نوٹ ہوتا تھا، اس لیے میں نے میڈم سے کہا، میڈم جی اتنا بڑا نوٹ، اس وقت میں اس کا چینج کہاں سے لاؤں گا؟ تو وہ بولی، تم کو کس نے کہا کہ تم ابھی مجھے بقایا واپس کرو؟ پھر تھوڑا سوچتے ہوئے بولی، تم کو چھٹی کب ہوتی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میڈم 2 بجے۔ تو وہ بولی، نہیں 2 بجے تو نہیں، 1:30 بجے تو مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ پھر بولی کہ تم ایسا کرو کہ کل آدھی چھٹی ساری کر لینا اور اسے 2 دن کا کرایہ دے کر باقی پیسے مجھے دے جانا۔ اور اس کے ساتھ ہی ندا میڈم نے مجھ کو گھورتے ہوئے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا اور میں باہر آ گیا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہی سین گھوم رہا تھا اور نیچے شلوار میں ایک تمبو سا بنا ہوا تھا، اور میں اپنی آنکھوں میں ان کی تصویر سجائے چلا جا رہا تھا۔ ان کے تصور کے ساتھ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں۔ فوراً ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک تو رات کا ٹائم تھا، دوسرا خوش قسمتی سے گلی بھی خالی تھی، سو میں نے سائڈ پر ہو کر اپنی شلوار کو درست کر لیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر چلا گیا۔ اور جب بستر پر لیٹا تو ایک دفعہ پھر میری آنکھوں کے سامنے میڈم کا سین آ گیا، اور میں کوشش کے باوجود بھی سو نہ سکا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح میں سیدھا انجم کے گھر چلا گیا اور اس سے کہا کہ چلو ربے کے پاس چلتے ہیں اور اسے ناول کا کرایہ بھی دیتے ہیں۔ میری بات سن کر انجم نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پر بولا کچھ نہیں اور نہ ہی کوئی خاص رسپانس دیا، بس چپ چاپ میرے ساتھ ربے کی دکان پر پہنچ گیا۔ اور جیسے ہی ربے کی نظر انجم پر پڑی، وہ ایک موٹی سی گالی دے کر بولا، اوئے 3 دن ہو گئے ہیں تم نے ابھی تک کتاب واپس نہیں کی؟ تو سہمے ہوئے انجم نے جواب دیا کہ وہ یار 3 نہیں 1 دن ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر 1 دن کا کرایہ ربے کو دیا اور پھر بولا، ربا جی آپ کا ناول کل شاہ نے لے لیا تھا، باقی 2 دن کا کرایہ اور ناول اب اس کے ذمے ہیں۔ انجم کی بات سن کر ربے نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر انجم یہ کہتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی کہ اسے ذرا جلدی اسکول جانا ہے، اور اس کے جاتے ہی ربے نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولا، نکال 1 دن کا کرایہ۔ تو میں نے فوراً ہی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اسے دیا اور بولا، 1 دن کا نہیں ربا جی،
आप पूरे 3 दिन का किराया काट लो। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखकर बड़े मायने खेज लहजे में बोला, बड़े पैसे हैं तेरे पास? और 3 दिन का किराया काट के बाकी पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए बड़े राज दराना अंदाज में बोला, मेरे पास अंग्रेज़ी के फ़ोटोओं वाले रसाले भी हैं। जिसका जिक्र सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया, पर मैं बोला कुछ नहीं। रबा बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था। फिर वो कहने लगा, पर बहू, इन अंग्रेज़ी रसालों का किराया 100 रुपये रोज़ का होगा। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उससे बकाया पैसे लेकर सीधा स्कूल चला गया और आधी छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। बड़ी मुश्किल से इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आधी छुट्टी का टल बजा, जिसको सुनते ही मैंने क्लास से बस्ता लिया और दोस्त को बता कर के मैं फुटा लगा रहा हूँ स्कूल से भाग गया और चलते चलते मैडम की गली में पहुँच गया। यहाँ आकर मैंने इधर उधर देखा तो मैडम की हमसाई रेडी वाले से सब्ज़ी खरीद रही थी। मैं वापस चला गया और फिर एक चक्कर काटकर वापस गली में आया तो वो रेडी वाला वहाँ से जा चुका था। सो मैंने इधर उधर देखते हुए मैडम का दरवाज़ा खटखटाया। फ़ौरन ही निदा मैडम ने दरवाजे से सर निकाला और गली में देखकर बोली, अंदर आ जाओ। और इस तरह मैडम के घर में दाखिल हो गया। मैडम ने दरवाजे को कुंडी लगाई और मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई, जो शायद उनका अपना बेडरूम था, क्योंकि सामने दीवार पर उनके कपड़े टंगे हुए थे और उसके साथ ही एक दरवाज़ा था जो मेरे ख्याल में वॉशरूम का होगा। जबकि रूम के एक तरफ एक बड़ा सा टेबल डबल बेड बिछा हुआ था और बेड के दाईं तरफ वाली दीवार के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रेसिंग पड़ा हुआ था, जिसके आगे एक छोटा सा स्टूल भी रखा था जिस पर बैठकर मैडम श्रृंगार वगैरह करती थी। जबकि बेड की दूसरी तरफ 2 कुर्सियां भी पड़ी थी और इन कुर्सियों के दरमियान एक छोटा सा टेबल भी पड़ा था, जिसके दरमियान में एक खूबसूरत सा गुलदान पड़ा था और इस गुलदान में मसनूई गुलाब के फूल लगे हुए थे। मैं कमरे का जायज़ा ले रहा था कि मैडम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो कह रही थी कि वो किराया दे दिया है ना। उनकी बात सुनकर मुझे याद आ गया और मैंने अपनी कमीज़ की साइड जेब से बकाया निकाला और मैडम को देते हुए बोला, जी मैडम, किराया तो मैंने सुबह ही दे आया था। उन्होंने मेरे हाथ से पैसे पकड़े और अपना हाथ कमीज़ की तरफ ले जाते हुए बोली, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? तो मैंने अपनी नज़रें उनके हाथ पर गाड़ते हुए कहा, नहीं मैडम, कोई मसला नहीं हुआ। और मैं बड़े इश्तियाक से मैडम को देखने लगा कि कल की तरह आज भी वो अपने खूबसूरत सीने का दीदार कराएंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। मैडम ने वो पैसे हाथ बढ़ाकर कमीज़ में डाले और फिर हाथ बाहर निकाल लिया और जब उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला तो मैं खासा मायूस हुआ। मैडम बड़ी गौर से मुझे देख रही थी। मेरे चेहरे पर मायूसी को देखकर वो पता नहीं क्या समझी और बोली, कुछ पैसे तो नहीं चाहिए तुमको? तो मैंने कहा, नहीं मैम। तो वो दोबारा से अपनी कमीज़ में हाथ डालकर बोली, अरे नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। और फिर से कमीज़ में हाथ डाल दिया और पहले की तरह खूब नज़ारा करवाया। उनके खूबसूरत सीने को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया और मेरा नाक जो मायूस होकर सोने की तैयारी कर रहा था फिर से फन फैलाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक मैडम मुझे और मैं उनको देखता रहा। फिर उन्होंने पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि चाहिए कुछ पैसे तो रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उन्होंने दोबारा से वो पैसे अपनी कमीज़ में डाल दिए और बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। और मैं उनके बेडरूम में बिछी कुर्सी पर बैठ गया और वो किचन की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और मुझे शरबत पीने को दिया और गपशप करने लगी। दुपट्टा उनके सीने से हटा हुआ था, जिससे कमीज़ के ऊपर से ही मैं उनका नज़ारा ले रहा था और मैं उनको देखकर निहाल हो रहा था। लेकिन मेरी जुर्रत नहीं पड़ रही थी कि बढ़ के हाथ थाम लूं। इधर वो भी अपना नज़ारा तो खूब करवा रही थी पर कोई वाज़िया इशारा ना दे पा रही थी। इसी कश्मकश में काफ़ी देर गुजर गई और फिर एक टाइम वो भी आ गया कि मैं भी चुप, वो भी चुप। लेकिन गर्मी हालात इधर भी थे और उधर भी, और एक धीमी सी आग इधर भी थी और उधर भी। पर मसला ये था कि पहल कौन करे। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसलिए पहल नहीं कर पा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। खैर, काफ़ी देर बैठ बैठ के जब कुछ ना हो सका तो मैंने जाने का फ़ैसला किया और बोला, अच्छा मैम, अब मैं जाऊं? मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंक सी गई और बोली, तुम जा रहे हो? तो मैंने कहा, जी मैडम, और उसके साथ ही जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तब अचानक पीछे से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी,
ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں. ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بولی تم کیل ٹھونک لیتے ہو؟ تو میں بولا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے. تو وہ بولی تو پلیز تم کپڑوں والی کلی کے ساتھ ایک اور کیل ٹھونک دو. اور پھر کہنے لگی رکو میں تم کو ہتھوڑی اور کیل لا کر دیتی ہوں. اور پھر انہوں نے ڈریسنگ کی درا سے ایک ہتھوڑی اور ایک بڑا موٹا سٹیل کا کیل نکالا اور ایک طرف لگی ہوئی کپڑے ٹانگنے والی کلی کی طرف اشارہ کر کے بولی پلیز اسے اس کے ساتھ لگا دو. اور میں نے ان کے ہاتھ سے ہتھوڑی اور کیل لیا اور جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہاں پر کیل ٹھونکنے کی کوشش کرنے لگا. دوستو اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.